آپ نے کبھی اس قسم کی باتیں سنی ہیں؟ نہیں بیٹا سوری، ہم اپنی کاسٹ سے باہر نہیں کر سکتے. ایکچولی ہم جٹ ہیں اور آپ بٹ ہیں نا، شادی نہیں ہو سکتی. ایکچولی وہ ابو نہیں مان رہے، وہ ایکچولی ہم راجے ہیں آپ خواجے ہیں، شادی نہیں ہو سکتی. اصل میں آپ لوگ بنگالی ہیں نا، ہم پاکستانی ہیں، شادی نہیں ہو سکتی. ایکچولی وہ آپ گجر ہیں اور ہم ارائی ہیں. یو گیسٹ اٹ. آئی تھنک اگر آپ لوگ ایک چھوٹا سا سروے کریں اور پورے پاکستان میں یہ پتہ کرائیں کہ اکثر شادیاں کیوں نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کاسٹ سے کوئی بندہ باہر ہے تو اس سے رشتہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اکثر اوقات ہم لوگ اپنی کاسٹ کو یا ذات پات کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ اس کی بیسس کے اوپر ہم شادیاں نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. کہ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے. تو اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیشنز اور ٹرائب میں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اس کے اوپر فخر محسوس کریں اور ہمارے اندر تکبر بھر جائے، بلکہ اس لیے ہمیں نیشنز اور ٹرائبز میں بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اور یہی تو خوبصورتی ہے انسانیت کی کہ ہم لوگ اتنے ڈفرینٹ ہیں، اتنے ڈائیورس ہیں. امیجن کریں کہ ساری دنیا کے اندر بس ایک ہی قسم کے، ایک ہی رنگ و نسل کے لوگ ہوتے تو کتنی بورنگ اور ڈل وہ دنیا ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، کیونکہ ہم ساروں کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں. کئی کوالٹیز ہمارے اندر ہوں گی جو شاید دوسروں میں نہیں ہوں گی، اور کئی کوالٹیز دوسروں میں ہوں گی جو ہمارے اندر نہیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیے سب سے بہترین ان میں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا. وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا اس کا تعلق کسی بھی گروہ یا قبیلے سے ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے ہو، سب سے زیادہ جو تقوی میں ہوگا وہی سب سے بیسٹ ہوگا. اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم جس بھی ذات میں پیدا ہوئے، جس بھی کاسٹ میں پیدا ہوئے، اس میں آخر ہمارا کمال کیا تھا؟ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی آرڈر پلیس کیا تھا کہ یا اللہ میں جٹوں میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، یا میں بٹوں میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، یا میں راجوں میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، یا میں خواجوں میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، یا میں گجر یا ارائی یا بنگالی یا انڈین یا چائنیز یا جاپنیز ان ٹرائبز میں پیدا ہونا چاہتا ہوں؟ ہم نے تو نہیں ریکویسٹ کیا اللہ تعالیٰ سے. تو پھر اتنا فخر کیسا، اتنا غرور اور تکبر کیسا؟ ہم تو بائی چانس انہی فیملیز میں پیدا ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ میں اس فیملی میں پیدا ہوں، دس فیملی از دا بیسٹ فیملی ان دا ہول یونیورس. اگر یہ ریسزم نہیں ہے تو پھر ریسزم اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں رائی برابر بھی کبر ہوگا، یعنی رائی برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پلیز اس بات کو بہت غور سے سمجھ لیں. جس شخص میں تکبر ہوگا، رائی برابر بھی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یعنی ہم اچھے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھے جوتے پہننے کا شوق ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنے سے کم تر جانو. یعنی ہمارے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹرائب کو ادھر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اور یہی کہنا کہ بھئی ہم تو یہاں شادی نہیں کر سکتے، یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ تو ہم تو یہاں ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، یہ کیسے لوگ ہیں. اس قسم کا تکبر اپنے اندر ہونا، آپ نے فرمایا یہ تکبر ہے. اور تکبر یہ بھی ہے کہ جب حق بات آپ تک پہنچے تو اس کو جھٹلا دینا. کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں دھکیل دیے جائیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے؟ اگر ہے تو آج ہی فیصلہ کریں کہ اس تکبر کی میل کو ہم اپنے دلوں سے صاف کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جا سکتی ہے. یعنی اس کا مال دیکھا جا سکتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے،
اس کا حسب نسب دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا دین بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھا کرو۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر آپ دین کو پرائورٹی بنا لیں، یعنی اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کا مینرز وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کو بنیاد بنائیں، اس کو پرائمری ریکوائرمنٹ بنائیں، اس کے بعد آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں، اس کا مال بھی دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال آج ہے ہو سکتا ہے کل وہ بینکرپٹ ہو جائے، اگر آج حسن ہے حسن بھی ایونچولی ختم ہو جاتا ہے، 10 15 20 سال کے بعد وہ حسن تو نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ اسی طرح سے اگر اس کی فیملی آج بہت بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کل کو اگر اس کی فیملی میں کوئی کرپشن کا کیس سامنے آ جائے تو سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک لڑکی جو ہے وہ دین والی ہوگی، اگر ایک لڑکا بھی دیندار ہوگا تو کم از کم وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، انجسٹس نہیں کرے گا، اس کو ہمیشہ یہ بات پتہ ہوگی کہ بھئی میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں کیوں اپنی بیوی پہ ظلم کروں، یا بیوی سوچے گی کہ کیوں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے لائف ڈیفیکلٹ بناؤں جب میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں کس قسم کی بیوی تھی، یا ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قسم کا شوہر تھا۔ میں آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ سناتا ہوں جنہوں نے میرے ٹیچر کو ای میل پہ یہ کہا تھا کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ ہی رہتے ہیں نیو یارک میں، اور وہ میرے لیے شادی کرنا اتنا مشکل بنا رہے ہیں کیونکہ میں ایک بنگالی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیو یارک شہر کے اندر رہتے ہوئے وہ میری شادی کسی ایسے بنگالی شخص سے کروائیں جو کہ ہمارے قبیلے اور ٹرائب کا ہو۔ اب سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ وہ شخص ان کو کہاں سے ملے گا، اور وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ نہیں جب تک ہمیں اپنی ٹرائب کا لڑکا نہیں ملتا ہم نے شادی نہیں کرنی تمہاری۔ اور وہ میرے ٹیچر سے ریکویسٹ کری تھی کہ پلیز آپ میرے فادر کو سمجھائیں کہ میں خدا نخواستہ حرام ریلیشن شپس پہ پڑ جاؤں گی، میرے لیے یونیورسٹی میں جانا عذاب بالکل بن جائے گا، پلیز آپ میرے فادر کو ریکویسٹ کریں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ ٹو اے ڈیسنٹ مسلم بوائے، آئی ڈونٹ کیئر اس کی فیملی کیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر اس کی رنگ نسل کیا ہے، بس وہ ایک اچھا پریکٹسنگ مسلمان لڑکا ہونا چاہیے، دیٹس آل آئی ایم انٹرسٹڈ ان۔ تو کیوں ہم کبھی کبھار تل جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے لائف کو ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے اور ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے؟ تو اب بجائے یہ کہ آپ اپنی کاسٹ کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں جب تک اپنی کاسٹ کا شخص نہیں ملتا ہم شادی نہیں کریں گے، آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ